برسو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مضامین قرآن حکیم کا بیان سلسلے وار جاری ہے، اور اس کا خلاصہ یعنی خلاصہ مضامین قرآن حکیم ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 24 پارے کے مضامین کا ہم تجزیہ کریں گے۔ قرآن حکیم کے 24 پارے میں سورہ زمر کے آخری 5 رکوع اور سورہ مؤمن مکمل 9 رکوع پر مشتمل، اور سورہ حامیم السجدہ کے 6 رکوع میں سے 5 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ آئیے آج کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ باقاعدہ سورہ زمر ہے، رکوع نمبر 4، آیات 32 تا 41۔ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ بڑا پیارا ٹائٹل اس رکوع کو دیا گیا۔ اسی مقام پر آیت کریمہ کا حصہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی ہے، خصوصی اعتبار سے، اور عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ کے کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ مشرکین کے جھوٹے معبود کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ جو کہ حقیقی معبود ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور جو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معبود بن کر اسی سے ڈرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ کل نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، پھر وہ غیروں کی طرف نہ توجہ کرتا ہے، نہ غیروں سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، سورہ زمر کی آیات 42 تا 52۔ شفاعت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ ذکر ہے کہ مشرکین مکہ وہ خود ساختہ معبودوں کے بارے میں گمان رکھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ بتا دیا گیا شفاعت کا کل اور مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود وہ بے اختیار ہیں۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور اللہ جس کے لیے پسند فرمائے گا اسی کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ جو لوگ آخرت کی باز پرس اور پوچھ گچھ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ غلط رویے اختیار کر کے بہانے تراشتے ہیں اور خود ساختہ معبودوں کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ لوگ جتنا چاہیں بھونڈے عقیدے اختیار کر لیں، اور کوئی ممکنہ شے فدیے کے طور پر دینا بھی چاہیں کہ عذاب سے بچ جائیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے جرائم سامنے آ جائیں گے اور انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، سورہ زمر کی آیات 53 تا 63۔ گناہگاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت۔ اس مقام پر آیت نمبر 53 ہے، جو قرآن حکیم کی سب سے بڑھ کر امید افزا آیت ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہت عمدہ اللہ تعالیٰ نے امید افزا یہاں پر بشارت عطا فرمائی۔ تو بندہ پلٹ آئے، سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ حقوق العباد کی کوتاہی کا بھی ازالہ ہو اور حقوق اللہ کی کوتاہی کا بھی ازالہ ہو، اور گناہوں کو چھوڑ کر بندہ اللہ کی طرف آ جائے۔ یہی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ پلٹ آؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اور اللہ نے جو کتاب قرآن کریم تمہیں عطا فرمائی، اس قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو اور اس کی پیروی کرو۔ یہ ہے رجوع اللہ کا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آنے کا۔ اور جو لوگ بدنصیب ہیں کہ جو اللہ کی اس قدر امید افزا بشارت کو بھی نہیں مانتے اور اس پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، تو آج جو مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، کل وہ حسرتوں میں ہوگا اور فریاد کرے گا کہ کاش اس کو مہلت مل جائے، وہ دنیا میں لوٹ کر نیک عمل کر لے، بہت اچھا بن جائے۔ کل حسرتیں ہوں گی، عمل کا موقع آج اس دنیا کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، ہمیں پلٹنے کی توفیق دے، ہمیں گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم کو تھامتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، سورہ زمر کی آیات 64 تا 70۔ باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی، کشاکش جو نبی پاک علیہ السلام مشرکین مکہ کے درمیان جاری تھی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سرداران قریش کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کا ذکر ہے۔ کہنے لگے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے۔ یہ سورہ کافرون کے پس منظر میں بات بیان کی جاتی ہے، عموم کے اعتبار سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بالفرض بالفرض بالفرض
اگر کسی پیغمبر نے بھی شرک کیا ہوتا تو اس کی تمام کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ کسی نبی سے کسی پیغمبر سے شرک کا امکان ہی نہیں ہے، اور یہ سنایا گیا مشرکین مکہ کو کہ تمہاری یہ جو سودے بازی کی پیشکش ہے یہ قطعاً قبول نہیں کی جائے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پر ہی استقامت کا مظاہرہ فرماتے رہیں گے۔ قیامت کا تذکرہ ہے جب پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سور میں پھونک ماری جائے گی، تمام انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حشر کے میدان سجے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی تجلیات کا ظہور فرمائے گا اور تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا۔ زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، انبیاء اور دیگر گواہ گواہی دینے کے لیے پیش کر دیے جائیں گے، ہر انسان کو پورا پورا اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ رکوع نمبر 8 ہے سورہ زمر کی آیات 71 تا 75، قیامت کے آخری مناظر کا بیان، یعنی حساب کتاب بھی ہونا ہے، حشر کا میدان بھی سجے گا، نام اعمال بھی عطا ہوں گے۔ اب آخری مناظر کا تذکرہ اس مقام پر ہے۔ بتایا گیا کہ کفار گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جہنم پر مأمور فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسولوں نے آ کر تمہیں اس دن کے بارے میں خبردار نہیں کیا تھا؟ اقرار کریں گے ہاں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے توجہ نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اس کے برعکس متقی یعنی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے بھی ایک اعلان ہوگا، ان کو گروہ کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، مراد ان کو ویلکم کہنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جنت پر مأمور فرشتے ان کے لیے اعلان فرمائیں گے، جنت میں داخلے کا مبارکباد پیش کریں گے اور بشارت دیں گے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اس جنت میں، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہوگا اور جنت کی وسیع سرزمین کا ان کو وارث بنا دیا ہوگا۔ آخری معاملہ یہ ہوگا، فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، ان کے درمیان بھی کوئی ایک اختلاف رائے اگر ہو جاتا ہے تو اس کا بھی فیصلہ بالآخر فرما دیا جائے گا، اور تمام فرشتوں سے اعلان کروا دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ غافر ہے، اس کا ایک اور نام سورۃ المؤمن بھی ہے، مشہور نام ہمارے جو مصحف پبلش ہوتے ہیں ان میں سورہ مؤمن ہے، اور اس کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے کا بیان، پچھلی صورت میں اللہ کی عبادت پر زور تھا، سورہ زمر میں اب توحید کا ایک اور تقاضا کہ دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے کی جائے۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 9، فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا، سبحان اللہ، بہت پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا، بڑا تحفے والا مقام ہے قرآن حکیم کا، فرشتوں کی دعائیں ایمان والوں کے لیے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو اہل ایمان توبہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اکبر کہ اے اللہ نہ صرف ان مؤمن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان باپ دادا اولاد بیویوں کو بھی جنت عطا فرما اور انہیں ہر طرح کی سختی سے اور عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں فرشتوں کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ادھر زمین پر بندے ایمان والے ہوں، توبہ کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہوں تو عرش کو تھامنے والے فرشتے ادھر آسمانوں پر اوپر اللہ اکبر ان زمین والے بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے سورہ غافر کا، آیات 10 تا 20، اہل جہنم کی عبرت ناک بیزاری۔ اہل جہنم کا تذکرہ ہے کہ عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ ہم نے زندگی برباد کر ڈالی اور دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو فراموش کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تم آج اپنے آپ سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا کہ جب تم ایمان کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہنم یہ عرض کریں گے اللہ ہم نے تو ایک وقت گزار لیا، اب تو ہمیں ایک موقع دے دے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس ہمیں دے دے، ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر لیں۔ فرمایا جائے گا ہرگز نہیں، چانس تو ایک ہی مرتبہ عطا ہوا اور ان لوگوں نے شرک کیا اور توحید کی دعوت قبول نہیں کی، تب یہ جہنم کے عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، اور اگر ایمان والے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنے تو ان ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے احکامات تو مانیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قبول کرے اور مانے اور سنے، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مال حرام کی وجہ سے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبول فرمائے گا دعائیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے سورہ غافر سورہ مؤمن کا، آیات 21 تا 27، آل فرعون کی سرکشی۔ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا، ان ظالموں نے ان معجزات کو معاذ اللہ
جادو قرار دیا، سرکشی کی انتہا کو پہنچے، اور فرعون نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ کو مہلت دی گئی علیہ السلام تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم قتل کر دیں۔ استغفر اللہ، یہ اس نے پلان بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو ناکام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اگلا رکوع بڑا قیمتی شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4 آیات 28 سے 37 سورہ غافر سورہ مومن۔ مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق۔ جب فرعون نے معاذ اللہ ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام کر کے ان کو شہید کر دے، تو آل فرعون میں سے ایک بندہ جو ایمان لا چکا، تب تک اس کے دل میں ایمان تھا، اب وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ بڑی پیاری تقریر اس نے کی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے طویل تقریر مستقل جو آئی ہے، قرآن کریم میں سب سے طویل تقریر جو مستقل آئی ہے، وہ اس مومن آل فرعون کی ہے۔ آل فرعون میں سے ایک بندہ جو ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس نے کہا تقریر کرتے ہوئے اس بندہ مومن نے کہ تم ایک ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، بالفرض اگر اس کا دعویٰ درست نہیں تو اس کو سزا مل جائے گی، لیکن اگر وہ اللہ کا سچا رسول ہے تو پھر اس کو جھٹلانے کا وبال ہم پر آ کر رہے گا۔ بڑی پیاری اس نے بات کی، سمجھانے کا بڑا پیارا انداز اس نے اختیار کیا۔ اندیشہ ہے، اس نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں کی طرح ہوگا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کی طرح۔ پھر تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریاد کرو گے اور تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی۔ فرعون نے اس بندے مومن کی ایمان افروز بیان سے توجہ کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی اور کہا اپنے وزیر حامان سے، اے حامان ایک محل تو اونچا سا بنا میرے لیے، میں اس پر چڑھ کر آسمانوں پر جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جو ہے وہ تلاش کروں۔ یہ سازش اس کی ناکام ہو گئی۔ ظالم جابر حکمران کیا کرتے ہیں، قوموں کو کھیل تماشے میں، فضولیات میں لگاتے اور حقائق سے دور رکھتے ہیں۔ نہ اتنا اونچا محل بننا ہے کہ آسمان تک وہ پہنچ سکے، نہ اس نے اوپر کوئی جانا ہے، لیکن یہ سازش اس کی ناکام ہوئی، وہ تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے سورہ غافر سورہ مومن کا، آیات 38 تا 50۔ مومن آل فرعون کا دقت آمیز واز۔ اس بندے مومن نے فرعون کی بات کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کی اور نہ اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوئی اجازت دی، اور اس بندہ مومن نے اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ اس سے کہا کہ دیکھو دنیا کی لذتیں عارضی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو سزا ملے گی اور فرمانبرداروں کو جنت عطا ہوگی۔ اس بندہ مومن نے کہا کہ دیکھو مجھے تم شرک اور کفر پر آمادہ نہ کرو، مجبور نہ کرو۔ ان سب کی چاہت تھی، لیکن اس سے کہا کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا، میں تمہیں کامیابی کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، تو مجھے جہنم کی راہ کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا تو میری نصیحت کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بندے مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد وہ موقع ہے جب فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے تھے۔ بتایا گیا کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس میں اشارہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف ہے۔ قرآن بتا رہے صبح و شام آل فرعون کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس عذاب کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اشارہ ہے عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف۔ اس کے بعد تذکرہ ہے کہ برے لوگوں کو جیسے دنیا میں عذاب ہوگا، اس سے بڑھ کر عذاب، سب سے بڑھ کر عذاب وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں پیشواؤں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں سے کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے نہیں، ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ جہنمی جہنم پر معمور فرشتوں سے کہیں گے کچھ ہماری سفارش کر دو، کوئی ایک روز کا عذاب تو ہمارا کم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شدت عذاب کے نتیجے میں جو حالت ہوگی اور جو یہ حسرتیں کریں گے، استغفر اللہ۔ فرشتے کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح تعلیمات لے کر؟ وہ کہیں گے ہاں لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے اب جہنم کے عذاب ہی کو چکتے رہو۔ اس کے بعد 6واں رکوع ہے سورہ غافر سورہ مومن، آیت نمبر 51 تا 60۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہاں پر بشارت دی گئی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا اور آخرت دونوں میں مدد فرماتا ہے، اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اہل حق کو تلقین کی گئی دشمنان دین کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ طلب کریں۔ وہ اللہ کے جو پوری کائنات بنا چکا، اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ دشمنان دین ان کو بھی دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور انہیں جرائم کی بھرپور سزا دی جائے گی۔ آخر میں حکم یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرو، یعنی اس رکوع کے آخر میں، اور وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔
جو لوگ سرکشی کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ اکبر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے مجھ سے نہیں مانگتے میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اللہ سے نہ مانگنے سرکشی ہے، اور سرکشی کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ خالق بھی مالک بھی، وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ محرومی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ کو نہ پکارے۔ رکو نمبر 7 ہے سورہ غافر، آیات 61 تا 68، دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ بتایا گیا محسن حقیقی تو اللہ ہی ہے، اور اللہ نے بندوں پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں۔ رات آرام کو دی ہے، دن کام کاج کے لیے عطا فرمایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو محفوظ چھت اللہ نے بنایا، عمدہ تخلیق ہماری فرمائی، اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، جناب آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا۔ اللہ اس نطفے قطرے کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا کرتا ہے، یہ بچہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا اس پر آ جاتا ہے۔ کوئی اور ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے تو اللہ ہی کو مانو اور اللہ ہی کی مانو۔ اس کے بعد رکو نمبر 8 ہے سورہ غافر، آیات 69 تا 78، جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ بتایا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، نام نہاد مذہبی پیشوا بن گئے مشرکین کے، کفار کے، وہ اپنے مفادات کی خاطر حق سے لوگوں کو دور پھیر رہے ہیں۔ ان قریب ان کو کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے خود ساختہ معبود؟ وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ان کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے جرائم کے پاداش میں جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد رکو نمبر 9 ہے، آیات 79 تا 85، سورہ غافر، سورہ مومن، مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کی سہولت اور فوائد کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، مگر انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا۔ ماضی میں کئی اقوام گزری ہیں کہ جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں قوت میں، افرادی قوت میں، طاقت میں، ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ کر تھیں۔ قوم عاد و سمود کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین کے مقابلے میں، مشرکین مکہ کے مقابلے میں۔ ان کے پاس جب رسول علم ہدایت لے کر آئے، وحی کی تعلیم لے کر آئے، تو ان لوگوں نے اپنی دنیاوی ترقی کو مال و اسباب کو زیادہ اہم سمجھا وحی کی تعلیم کے مقابلے میں، اور علم ہدایت کو معاذ اللہ انہوں نے ٹھکرا دی اور رد کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کی ساری محنتیں، ساری ٹیکنالوجی، سارے کے سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ گئے، اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ عذاب دے کر توبہ کرنے لگے، لیکن ظاہر بات اس وقت کا توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ فصلت ہے، اس کا دوسرا نام سورہ حامیم السجدہ، ہمارے معروف نام اس کا سورہ حامیم السجدہ ہے، ایک اور نام اس کا سورہ فصلت ہے۔ اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان۔ توحید کا ایک اور تقاضا کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ پہلا رکوع ہے سورہ فصلت کی آیات 1 تا 8، سورہ حامیم السجدہ۔ قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ درمی بتایا گیا۔ قرآن حکیم ایک فصیح اور بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا، جس سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہوا۔ بتایا گیا کفار مکہ کی بدقسمتی ہے، اتنی عظیم نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، ان کے ہاں ہی سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آئے، ان کی اپنی زبان میں قرآن ان کو عطا ہوا، مگر یہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے ان تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو کوئی قرآن کی تعلیم کو قبول کرے، قرآن کی دعوت کو قبول کرے اور اس کی تعلیمات و تقاضوں پر عمل کرے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ فصلت یعنی حامیم السجدہ، آیات 9 تا 18، شرک کرنے والوں کا انجام۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے، 7 آسمان 2 دن میں تخلیق کیے، پھر 7 زمین اور آسمان کے کردار کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا۔ 6 دنوں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ 4 دنوں میں زمین اور اس کے تمام خزانوں کا بنا دیا جانا، اور 7 آسمان 2 دنوں میں تخلیق کر دیا جانا۔ تھوڑی وضاحت 6 ایام کی اس مقام پر آئی، مگر ان کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو جس اللہ نے سارا عمل کیا تخلیق کا، کوئی اور اس کے برابر ہو سکتا ہے کیا؟ خالق اور مخلوق کو تم برابر کر دیتے ہو۔ افسوس ہے کہ شرک کرنے والے یہ بھونڈی روش اختیار کرتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہیں۔ بتائیے باز نہیں آئیں گے تو قوم عاد و سمود جیسا انجام ان کا بھی ہوگا۔ قوم عاد نے تکبر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کو ٹھکرا دیا معاذ اللہ، اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تند اور تیز ہوا سے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ثابت کر دیا کہ یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اصل طاقت تو کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ قوم سمود نے شرک کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے
نے زوردار زلزلے سے ان کو تباہ کر ڈالا، اور جن لوگوں نے دعوت توحید قبول کی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ رکو نمبر 3 ہے سورہ فصلت حامیم سجدہ، آیات 19 تا 25۔ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، انسانی وجود میں سے 3 اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ مشرکین، یہ کفار، ان کو بھی سمجھایا گیا تمہاری آنکھ، تمہارے کام، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اور یہ پوچھیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ کھالیں بھی کہیں گی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی جس اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تمہارا گمان تھا، ان مجرمین سے کہا جا رہا ہے تمہارا گمان تھا کہ تمہارے کرتوت کسی کے علم میں نہیں، لو تمہارے اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کر دی، اب تم خاموش رہو یا فریاد کرو، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رکو نمبر 4 ہے سورہ فصلت، آیات 26 تا 32۔ تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے کا انجام۔ مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو لوگوں کو قرآن کی تبلیغ سے روکو۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو قرآن سن لیتا ہے وہ جان سب کچھ لگانے کو جان سمیت تیار ہو جاتا ہے، تو اس قرآن کی تبلیغ سے روکو، یہ مشرکین نے فیصلہ کیا۔ آج کے عہد میں بھی آپ دیکھیے قرآن سے روکنے کی کس قدر سازشیں غیروں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ بہرحال قرآن کی تبلیغ تو جاری رہے گی، بتایا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے اثر کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بالآخر اللہ کا دین تو غالب ہوگا۔ ان دشمنوں کو جو تبلیغ قرآن سے روکتے ہیں، بتایا گیا انہیں قرآن دشمنی کی سزا ان قریب دی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ روز قیامت التجا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا مقام عطا فرمایا، جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر اس پر ڈٹ جائیں، اللہ کی ربوبیت پر جن کا دل ٹھک جائے، اس طرح کی استقامت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور فرشتے ان کو اطمینان و سکون کی بشارت دیتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ جنت جہاں جو وہ چاہیں گے ان کو عطا ہوگا۔ فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے سورہ فصلت کی آیات 33 تا 44۔ بہترین بات دعوت الی اللہ، بتایا گیا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات اس کی ہوگی جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ ہماری زبان ہو، ہمارے اور وسائل ہو، میڈیم آف ڈسکشن ہو، کمیونیکیشن کے چینلز ہو، ان سب کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اور یہ بھی بتایا گیا جو دعوت کا کام کرے وہ خود بھی اس دعوت پر عمل کرے، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، فرقہ واریت کی بات نہ کہے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ برائی اور بھلائی برابر نہیں، بتایا گیا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو تو تمہاری جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ شیطان اکساہٹ لائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو، کیونکہ شیطان تمہیں حق کی راہ سے اور دین کی دعوت کے کام سے روکنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے، اس کتاب کے مضامین کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ لاکھ لوگ اس کے خلاف سازشیں کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے مفاہیم کی بھی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار رمضان۔